السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ شب برات کا قرآن میں کیا تصور ہے۔ اس کے لیے روایتی مترجمین ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ دخان اور آیت نمبر 3۔ تو آئیے اسی کو سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل شب برات جو ہے وہ ویسے بھی فارسی کا لفظ ہے، عربی میں شب نہیں ہوتا ہے، اور فارسی میں برات کا مطلب ہے نجات حاصل کر لینا، تو نجات والی رات اس کو کہتے ہیں۔ دراصل یہ ہندوؤں کے یہاں شبھ رات کہلاتا ہے، نہیں وہ رات جو ان کے یہاں بڑی فائدہ مند دیتی ہے، بہت کچھ کوئی خوشکن لمحہ ہو جاتا ہے تو اس کو شبھ رات کہتے ہیں۔ وہاں سے یہ بہار والوں نے شبھ رات کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ شب برات فارسی سے ایران سے آیا، اور یہ سارا مل کر کچھ اس طرح سے ہو گیا کہ کچھ ادھر کی روایت کچھ ادھر کی روایت سب مل کر ایک کھچڑی بن گئی۔ اس کا قرآن سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کے حکم سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر عربی میں آپ دیکھیں تو عربی میں برات کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے کہ برات من اللہ و رسولی، یہ خود لوگ وہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ رسول بیزاری کا اظہار کرتا ہے، تو برات کہتے ہیں بیزاری کو۔ تو بیزاری والی تو کوئی رات ہو نہیں سکتی، بیزاری والی رات اسی کے لیے ہوگی جو نکما ہے، نکھٹو ہے، کوئی ایسا حالات ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کے لیے تو بیزاری ہو جائے، لیکن عمومی طور پر کوئی بیزاری والی رات نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ اور قرآن میں جو ایک آیت کا حوالہ لے لیتے ہیں سورہ دخان کی، یہاں حالانکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس میں شب برات کا کوئی تصور ہے، لیکن پھر بھی اس کو لیتے ہیں۔ تو آئیے، اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اسے سمجھا دوں گا، اور یہ آج کے دور میں کس طرح قابل عمل ہے، کس طرح ہدایت کے قابل ہے، اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات لیلۃ القدر میں نازل کیا، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے بریکٹ میں لیلۃ القدر ڈال دیا حافظ نظر احمد نے، کیونکہ پہلے مبارک رات کا، اور مبارک رات یہ لوگ اس شب برات کو کہہ دیتے ہیں، جبکہ لیلۃ القدر ان کے رمضان میں آتا ہے، تو وہ بھی ایک الگ تصور ہے اور یہ ایک الگ تصور ہے۔ تو اس آیت میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ کوئی برات والی آیت ہے یا کہیں قبرستان جایا جائے یا اس میں بڑی رونقیں کی جائیں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے یا ہم اسے سامنے لاتے ہیں، فی لیلۃ مبارکۃ، بابرکت تاریکی میں۔ تاریک دور چل رہا ہے، آج بھی امت مسلمہ کا تاریک دور چل رہا ہے، اگر اس میں کوئی قرآن کے احکامات کو سمجھ لیتا ہے تو یہ بابرکت تاریکی ہو جائے گی۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی پیش کرنے والے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا کہ بے شک ہم نے اسے بابرکت تاریکی میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ہی اسے پیش کرنے والے ہیں۔ یہ تو تھا رواں ترجمہ۔ یہ آیت کس طرح قابل فہم ہے، اور یہ کسی طور پر بھی شب برات پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ یہاں ہو کی ضمیر آ رہی ہے کتاب کی طرف، اس سے پہلے آیت میں آ رہا ہے کہ والکتاب المبین، تو اسے جو نازل کیا، اسے سامنے لایا ہے بابرکت تاریکی میں۔ یہ بابرکت تاریکی کیا چیز ہے، لیلۃ مبارکن کیا چیز ہے؟ اب انہوں نے بابرکت رات بھی لکھ دیا، ایک مبارک رات کر دیا، تو مبارک رات کسی کے لیے تو ہو سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا، سب کے لیے الگ الگ ہو۔ جبکہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو جب اللہ اسے سامنے لایا تو یہ وہ بابرکت تاریکی میں سامنے آتا ہے کہ جیسے آج کی مثال ہے کہ پوری امت مسلمہ تاریک دور میں ہے، دنیا بھر میں ذلیل و خوار مسلمان ہی ہو رہا ہے، دنیا بھر میں دہشت گرد مسلمان کہلاتے ہیں، دنیا بھر میں ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی، ایسی تاریکی میں ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے احکامات کی طرف نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے مزید ذلت اور پستی انتظار کر رہی ہے۔ اگر پلٹ جائیں، اللہ کے احکامات کے تحت آ جائیں، اللہ کے حکم کو سمجھ لیں اور اس طرف آ جائیں، تو یقینی سی بات ہے کہ ایک بہتر راہ نکل آئی اور روشنی کی طرف آ جائیں گے، تاریکی سے روشنی کی طرف آ جائیں گے۔ تو ایسی بابرکت تاریکی، جیسے آج کے دور میں اگر کوئی قرآن سمجھ رہا ہے، آج کل کم از کم جیسے یوٹیوب وغیرہ پر قرآن سمجھنے والے بہت سارے آ گئے اور اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف میں ہی صحیح ہوں، آپ ہر ایک کو سنیں، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ تو ملے گا جو آپ کی عقل کو قبول ہو جائے، جو آپ کی عقل تسلیم کر لے کہ واقعی یہ بات حق ہے اور یہ قابل ہدایت ہے اور یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کر لیں۔ آپ کسی شخصیت کے پابند نہ ہو جائیں، کسی شخصیت کے پیچھے نہ چلیں، قرآن کی بات جو کوئی بھی کر رہا ہے آپ ہر ایک کو سنیں، جو آپ کی عقل کو قبول ہو اس پر عمل شروع کر دیں، تو بھی نتائج مل جائیں گے۔ تو یہ بابرکت تاریکی جب ہی ہوتی ہے جب اسے سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ
اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی پیش کرنے والے، اللہ نے ہی کتاب پیش کیا، اللہ ہی سامنے لے کر آیا۔ تو یہ جو نظر کا جو انہوں نے ڈرانے والا کر دیا، ایسی بات نہیں، نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو، تو منظرین پیش کرنے والے، بے شک ہم ہی پیش کرنے والوں میں سے۔ تو جو بھی آج قرآن سمجھے گا وہ پیش کرے گا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے ذریعے اس کے سامنے آنا ہے، اس اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، یعنی اللہ کا کلام اس کے اندر موجود ہے، اس کلام کو جب سمجھیں گے اور اس پر عمل شروع کر دیں گے تو وہ تاریکی بابرکت ہو جائے گی، یعنی وہ لیلۃ مبارکہ ہو جائے گا کہ وہ تاریکی جہاں ہم نے قرآن سمجھ لیا۔ اب جب عمل کر کے ہم آ جائیں گے اچھی طرح، کیونکہ اس کے پیش کرنے والے تو ہم ہی ہیں، جو سمجھیں گے اللہ نے تو پیش کر دیا ہے قرآن کی صورت میں، اب لوگ جو سمجھیں گے وہ اس پر آتے رہیں گے، اور جب یہ عمل شروع ہو جائے گا تو پھر وہ نتیجہ دینا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ بابرکت دور بھی آ جائے گا۔ جب اس صرف ایک بابرکت تاریکی آئی تو وہ بابرکت دور بھی آ جائے گا، کیونکہ پھر ہر معاملہ اللہ کے احکامات کے تحت ہوگا۔ جب اللہ کے احکامات کے تحت معاملات ہو تو وہاں خوف حزن غائب ہوتا ہے، وہاں امن اور سکون میسر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو کہا ہی دین اسلام میں سلامتی والا نظام ہے، جس میں قطعی طور پر ایسے کسی شب برات کا ذکر نہیں ہے۔ یہ شب برات ایرانیوں سے آیا ہے، مجوسیوں سے آیا ہے، اور اس میں جو کچھ یہ آتش بازی یا حلوے پکانا یا کچھ کرنا، تمام کی تمام جھوٹی روایت ہیں، اس کا اللہ کے احکامات سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کا تعلق اللہ کے حکم سے نہیں ہو، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میں اس کے وضاحت میں جاتا ہوں۔ جو قرآن کی بات ہوتی ہے صرف اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کی بات کی جاتی ہے۔ متعدد لوگ آپ کو ملیں گے جو روایتیں بیان کریں گے اور اس پر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے، لیکن اس کے حوالے کے لیے ایک آیت نہیں ہوگی ان کے پاس۔ تو اللہ کا حکم صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کی کتاب سے باہر ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں جو احکامات ہیں وہ اس کی آیتوں میں موجود ہے، تو اس آیت کو سمجھنا ہوگا کہ کس آیت کے تحت کیا بات ہو رہی ہے۔ جتنے بھی آج ملحدین ہیں، جتنے بھی قرآن دشمن لوگ ہیں، جتنے بھی اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ سب جو تنقید کرتے ہیں وہ روایتی ترجمے کی وجہ سے کرتے ہیں، یا پھر جو حدیثوں کی ملاوٹ اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ خالص قرآن سمجھ کر تنقید سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کر سکے۔ اگر اچھی بات سمجھ لیں تو اس پر تنقید ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اور بہت واضح اور مکمل ہے۔ لیکن جو اسے مکمل اور واضح نہیں سمجھتے ہیں، جو روایتی مترجمین سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس نے ترجمہ لکھ دیا بس وہی ٹھیک ہے، تو یقینی سی بات ہے وہی لوگ پھنستے ہیں، اور وہ پھر بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے سارا الزام اللہ پر ڈال دیتے ہیں کہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا لکھنے والا اللہ ہے، نہ اسے پیش کرنے والا اللہ ہے، نہ اسے نازل کرنے والا اللہ ہے، اور نہ کسی رسول نے اس کو پیش کیا۔ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، کسی اچھے انسانوں نے مل کر کچھ اچھی باتیں ایک جگہ جمع کر دیں اور لوگ اس کی اتباع کرنے لگے، اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو یہ ملحدین جو دعویٰ کر دیتے ہیں، اس کا ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جتنے بھی ہوئے، وہ کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن دشمن افراد ہیں، جو بھی اسلام دشمن افراد ہیں، ان سب کا جو تمام تنقید ہے وہ روایتی ترجمے کی بنیاد پر ہے یا پھر حدیثوں کی بنیاد پر ہے۔ روایات اور روایتی ترجمہ دونوں غلط ہے، ان سے اگر آپ لیں گے تو آپ ہرگز کبھی بھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ تنقید ہی کرتے رہیں گے، اور تنقید کرتے ہوئے نادانی میں اللہ کے دشمن بن جائیں گے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر ہیں، کچھ لوگ نادانی میں ان کی باتوں میں آ کر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نادان دوستوں سے ہوشیار رہیں، اللہ کی کتاب کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھیں، اس کی ہدایت لیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔